آصف بن برقیہ نے کس علم کے ذریعے بلقیس کے تخت کو حاضر کیا؟ حاکموں کے آس پاس ہونے والے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ انسان زیادہ قوی یا جنات؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس نورانی بز میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 اور 41 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ اس پر ابھی سلیمان کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ وہ شخص آصف بن برقیہ جس کے پاس کتاب خدا کا کسی قدر علم تھا بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ تو جب سلیمان نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے یہ محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے میرا پروردگار یقیناً بے پرواہ اور سخی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت میں تغییر و تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر بھی وہ سمجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ان دو آیات میں خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ آصف بن برقیہ تھے جو حضرت سلیمان کے وزیر اور بھانجے تھے۔ یہی چیز امام نقی علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں جن میں سے آصف بن برقیہ نے صرف ایک نام کے علم کے ذریعے یہ کارنامہ انجام دیا۔ کتاب کے علم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے مراد آسمانی کتابوں کا علم، لوح محفوظ یا اسم اعظم کا علم ہے۔ سوال: آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو بغیر اس کے مالک کی اجازت کے کیوں اٹھایا اور اس میں تصرف کیوں کیا؟ جواب: انبیاء کرام لوگوں کے مال پر ولایت رکھتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسری وجہ بلقیس اور لوگوں کی ہدایت زیادہ اہم تھی۔ کفر کی مختلف قسمیں ہیں: اللہ کا انکار کرنا، نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ کے شکر کی کئی قسمیں ہیں: زبان سے شکر، دل اور عمل کے ذریعے شکر۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل۔ مذکورہ آیت میں ارشاد ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا اے سلیمان پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا کی ملکہ کا تخت اس کے ملک سے یہاں لے آؤں گا۔ لیکن سورہ رات کی آخری آیت میں اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے یہ کافر تمہاری نبوت کو قبول نہیں رکھتے تو ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے گواہ کے طور کے اوپر کافی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اگر وہ ایک لہجے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کے پاس کتنی قدرت ہوگی۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کتاب کا کچھ علم رکھنے والے آصف بن برقیہ کا علم حضرت علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر سے نکلی ہوئی مکھی کے پر میں باقی پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَإِنَّنَا وَاللَّهِ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ، اللہ کی قسم تمام کتاب کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام زمان و مکان کی قید سے نکل کر بعض مقامات پر حاضر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے وقت مدینے سے طوس گئے، امام کاظم علیہ السلام بغداد کے زندان سے نکل کر مدینہ پہنچے، امام سجاد علیہ السلام جب اسیر تھے اسی وقت کربلا پہنچے اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے کربلا کی خاک کو اپنی مٹھی میں اٹھایا اور ام سلمہ کو دیا، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام طی العرض اور بہت تیز رفتار کے مالک تھے۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان 2 آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان کے اطرافیوں میں سب سے بڑے علماء اور دانشمند موجود تھے۔ نمبر 2، انسان طبیعت اور فطری قوانین پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، بعض جگہوں پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، طاقت کا سرچشمہ علم ہے۔ علمی طاقت کے ذریعے آوازوں اور تصویروں کو نہیں بلکہ خود چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایسی قابلیتیں اور راز پوشیدہ ہیں جو ابھی تک اجاگر نہیں ہوئے ہیں۔ طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، علم ہی کے ذریعے بوڑھے انسان کا دل جوان ہوتا ہے۔ نمبر 6، ذمہ داریوں کو سپرد کرنے میں مسارعہ یعنی جلدی انجام دینا ایک امتیاز رکھتا ہے، جس طرح خرید و فروخت میں مناقصہ یعنی عیب نکالنا مقابلے اور اہمیت کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 7، علم اور قدرت کا دعویٰ کرنے والے عمل میں اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ نمبر 8، اللہ کے اولیاء تمام نعمتوں کو اسی کی جانب سے مانتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق نہ سمجھیں۔ نمبر 10، اپنے علم اور قدرت پر غرور نہ کریں۔ نمبر 11، اللہ کی نعمتوں کو زبان سے بیان کریں۔ نمبر 12، نعمتوں کا عطا کرنا یا لے لینا ہمارے رشد آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ نمبر 13، اللہ کی نعمتیں مزہ لینے اور کامیابی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کی عبادت اور امتحان کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 14، انبیاء علیہ السلام کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ نمبر 15، انسان مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ نمبر 16، انسان اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ نمبر 17، اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے بے انتہا لطف و کرم کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم ناشکری بھی کریں تو بھی وہ اپنی ربوبیت کی وجہ سے ہم پر لطف و کرم کرے گا۔ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ نمبر 18، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے چاپلوسی کرنا منع ہے۔ نمبر 19، مالداری اور سخاوت دونوں کا ایک ساتھ ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 20، اللہ کے اولیاء لوگوں کے مال پر ولایت رکھتے ہیں۔ نمبر 21، کبھی کبھی عقل کو پرکھنے کے لیے تبدیلی کرنا جائز ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ آصف بن برقیہ کے پاس اللہ کے 73 اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے تخت بلقیس کو حاضر کیا، اور حاکم کے آس پاس ہونے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالم اور دانشمند ہوں، اور انسان جنات سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ جناب آصف بن برقیہ نے جنات سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔